کہ گنڈاپور صاحب علیمہ خان پر تنقید کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ایسا کرنے پہ سر مجبور کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیے آج وہ جو ہیں غیر سرکاری ترجمان انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ بیسیکلی محسن نقوی صاحب جو تھے وہ علی امین گنڈاپور کو فریم کر کے نا گھمانا چاہ رہے تھے اور گھما کے پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جیسے حکومت عمران خان کو رہا کرنا چاہے بھی غیر سرکاری ترجمان نے کہا نیک نیتی سے اگر کسی نے کوشش کیا تو وہ محسن نقوی ہیں۔ ہاں تو کہنے لگے کہ وہ انہوں نے یہی سمجھنا تھا کیونکہ ان کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ بھائی غیر سرکاری ترجمان ہمارے بھائی ہیں، پیارے، مجھے بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے، میں پڑھیا جانا تھا، انہوں نے جانا ہے دار ضمانت سے، انہوں نے بتایا ہے سر۔ اب مجھے تو نہیں پتا جی، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ باتیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور میرے بھائی اسحار رانا آپ کو اس پہ زیادہ تفصیل سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے روانگی کی کم از کم 2 ایک سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں جن میں معاملات کافی ایڈوانس لیول پہ چلے گئے تھے، لیکن پھر درمیان میں کوئی علیمہ باجی آ جاتی ہیں، درمیان میں کوئی سلمان اکرم راجہ آ جاتا ہے اور وہ پوری بنی بنائی جو گیم ہوتی ہے اس کو ڈسمنٹل کر کے اور چلا جاتا ہے۔ اسحار صاحب ہے صداقت اس میں؟ بات فائنل ہو گئی تھی؟ اس لیے یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اتنی تو میں بھی گواہی دوں گا کہ یہ تو ہمارے علم میں بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ابھی ان کا وہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیسیژنز ہیں نا ان میں کنفیوژن ہے۔ اچھا، فیصلے کو متفقہ طور پہ ہو نہیں پا رہے، اختلاف ہے، ہاں مطلب فیصلہ سازوں کے اندر اختلاف آپ کہہ رہے ہیں۔ جو عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد سے میں ہو کے آیا ہوں، خبریں آپ دے رہے ہیں تو تسی دسی ہے بنو رہی۔ نہیں سر پھر یہ بتائیں نا، میرے تو یار کو دادا خوف کا ڈیل یا ڈھیل والی کیا کہانی چل رہی؟ سر ڈیل کے ڈھیل، رضی صاحب ڈیل یا ڈھیل؟ آپ مجھے پوچھ رہے؟ جی آپ جی ہاں دیکھیے، میں تو کہتا ہوں آپ 1857 سے پہلے بلکہ رنجیت خان کے جو لواحقین تھے ان تک چلے جائیے، ان کا کیا انجام ہوا، ٹھیک ہے نا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح وہ گئے۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جتنے بھی برے صغیر کی تاریخ کے اندر یہ راجے مہاراج مطلب اپنے جو تھے ٹیپو سلطان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سراج الدولہ صاحب کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک روایت ہے نا، تاریخ ہے نا، 200-250 سال کی کم از کم ہمارے سامنے ہے جس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ غداروں کی نہیں، کہ جب آپ شکست کھا جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، آپ کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ بہادر شاہ ظفر کی بات تو کرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر صاحب کی کابینہ کہاں تھی کئی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جلا وطنی قبول کی، انہیں مکہ بھیجا گیا، وہاں وہ عمرے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ انہوں نے پھر ساری عمر وہیں پہ گزار دی۔ سوری ڈاکٹر صاحب، تو اس لیے نواز شریف صاحب بھی گئے، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جلا وطنی پہ گئیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رستہ یہی نکلتا ہو۔ ٹھیک، اسحار صاحب میں بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنا ہے آپ سے، بڑا ضروری ہے وہ سوال کرنا، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے خیال سے سر یہ جو شاہراہوں کو بند کیا جا رہا ہے، سڑکیں بند کی جا رہی ہے، لوگوں کو پرابلمز ہو رہے ہیں، پشاور کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ نہ کریں آپ، یہ کوئی جہاں کرنا ہے کوئی سیپریٹ اسپیس پہ جا کے آپ احتجاج کر لیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، آپ کے خیال سے یہ جسٹیفائبل ہے؟ اچھا، جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ علی ڈار صاحب ہمارا پروگرام کریں گے تو میں ادھے پنڈ نوں دسیا کہ علی ڈار ہمارا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ وہ والے علی ڈار نہیں ہے جن کو وزیر بنا دیا گیا جو اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ وہ مشقتی محنتی لڑکا ہے جو اپنی زندگی خود بنا رہا ہے۔ تو میں پھر تھوڑا سا مایوس بھی ہوا، لیکن علی ڈار سوال بہت اچھا کرتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، ایک سمجھیں، یہ سارا امتحان تھا سی ایم کے پی کے کا، سی ایم کے پی کے کسی طرح انگیج ہیں کہیں اور، وہ حالات کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں، نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کے ایشو کو کچھ نے ہائپ اتنی دی، اس کے بعد مظاہرے اور مظاہروں کے بعد سڑکیں بند کروا دی گئی تاکہ وہ جو انگیجمنٹ ہے وہ کمزور ہو۔ دوسرا، اب اگر سی ایم کے پی کے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو ورکرز گالیاں دیں گے کہ دیکھو یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ہمیں یہاں سے اٹھا رہے ہیں، اور اگر نہیں اٹھاتے تو وہ ناراض ہوں گے جو ان پہ یہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ حالات کو نارملائز کریں گے۔ تو ایک اچھی موو ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے ایک فیصلہ لیا گیا
اور پشاور ہائی کورٹس کے ذریعے فیصلہ لے کے اب ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ بھائی میں تو نہیں اٹھانا چاہ رہا لیکن عدالت کا حکم ہے. میری اطلاعات یہ ہے کہ جہاں جہاں دھرنے ہیں اس وقت پولیس وہاں پہنچ چکی ہے. کچھ جگہ پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے, کچھ جگہ سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور جس طرح بھی ہو روڈ کھلوائے جا رہے ہیں.